کیونکہ افطار ہے، بہت ساری چوائسیز ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، ہم اپنے دوست احباب کو بلاتے ہیں، تو آپ اس وقت یہ آسان سی چیزیں بھی ہیں بنا سکتے ہیں جو کہ بہت کم وقت میں بن بہت سی جاتی ہیں۔ چیزوں کا پتہ لگ رہا ہے، نئی نئی ریسیپیز کا پتہ لگ رہا ہے۔ خیر افطار میں ہم ٹرائی کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بنی ہے، ٹیسٹ کیسا ہے۔ ابھی تھوڑا سا صبر کا امتحان ہوا ہے، لیکن شو کی طرف چلتے ہیں احمد۔ اور آج جیسے کہ ہم اپنے ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، آج جیسے 10 ماہ رمضان ہے، اور 10 ماہ رمضان جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کی مناسبت سے آج کا روزہ جو ہے وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ بھی ہے۔ اسی پر بات ہم نے پہلے بھی اور میں کی، ہمارے ساتھ جن گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا، انہی سے پھر جانتے ہیں، اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر ہیں عالمہ فائزہ جعفری صاحبہ۔ میڈم بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جیسے کہ احمد نے بتایا کہ آج حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال ہے، ان کے بارے میں بات کی جائے تو شخصیت بہت باہمت۔ آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو لڑکیاں امپاورڈ ہونا چاہتی ہیں، امپاورمنٹ کی طرف جانا چاہتی ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے پرسنلی، میرا اوپینین یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں تو وہ امپاورڈ تھیں صحیح معنوں میں، تو کس طرح سے آج کی خواتین ان سے سیکھ لے سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ موضوع سخن جو ذات زیوکار، محسنہ اسلام، ملکۃ الارض، ام الائمہ، امہات المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات پاک ہے۔ ہماری زبانیں حقیر ہیں، ہمارے پاس الفاظ کا وہ ذخیرہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح اپنی شہزادی کی اس مخدومہ کی حمد و ثنا کا آغاز کہاں سے کریں۔ عالم اسلام کو ترقی دینے کے لیے، کامیابی دینے کے لیے، اس کو اونچائی اور بالائی پر لانے کے لیے جن خواتین نے اپنا کردار سر انجام دیا، ان میں سر فہرست جو ذات پاک ہے، جو خاتون اول ہیں، لیڈی فرسٹ جو ہیں، وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور میں اپنی سیدہ کی شان میں، ان کے فضائل میں چند جملے کہنا چاہوں گی، پھر جو آپ نے سوال میرے سے کیا ہے میں اس کی طرف آتی ہوں کہ اس بی بی کے فضائل ہم کیا بیان کریں کہ جن کی حمد و ثنا، جن کے قصیدے قرآن پڑھتا ہے، جن کی تعریف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی کرتے ہیں، اور خاتم النبی نبی ہی نہیں بلکہ جو اولین انبیاء گزری جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو فضیلتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں وہ مجھ آدم کے پاس بھی نہیں ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کون سی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی فضیلت یہ ہے کہ مجھ آدم سے ترک اولا ہوا جو کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ سے ترک اولا نہیں ہوا۔ اور جو دوسری فضیلت جناب حضرت آدم علیہ السلام نے بتائی، انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ اس لیے بھی ہم سے اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، بلند و مرتبے کے مالک ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جیسی زوجہ مصطفیٰ کو ملی ویسی زوجہ کسی کو نہیں ملی، ویسی زوجہ مجھ آدم کو بھی نہیں ملی۔ تو آج کی سوسائٹی میں، آج کے معاشرے میں ضروریات زندگی کے مطابق ایک جو رول ماڈل، ایک پرسنالٹی ہے، جو ایک شخصیت ہے، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ دیکھیں آج کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کا گھر سے باہر نکلنا، یوں سوشل میڈیا پہ آ جانا، یوں مردوں میں بیٹھ کے کام کرنا، کچھ فیملیز ایسی ہیں جن میں اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی لیڈی بزنس مین ہے تو اس کو ڈس لائک کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں کون کون سی باتیں کی جاتی ہیں، یہ تو ایسے ہے ویسے۔ لیکن ہمارے مرد، ہمارا معاشرہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو اس رخ پہ لانے والی جو پہلی شخصیت ہے وہ ایک عورت ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جس طرح دین کی خدمت کی ہے، دین کی ترویج کی ہے، دین اسلام کی جس طرح اشاعت کی ہے، سیدہ کا ایک جو کردار ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم آج کے دور میں ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے اگر ہم ایک بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو سیدہ عرب کی سب سے بڑی تاجرہ تھی۔ بی بی کے 80,000 اونٹ تجارت کے لیے جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ بی بی کی اکلوتی بیٹی تھی، اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی، نہیں، بی بی کی اور بہنیں بھی تھیں اور بھائی بھی تھے، لیکن کانفیڈنس اس بی بی میں اتنا تھا۔ اللہ نے جو کمال، جو مشعل وحدت اس بی بی کی شخصیت میں رکھی تھی وہ چنانچہ کہ حضرت خولد کی کسی اور اولاد میں نہیں تھی، جو مقام، جو مرتبہ۔ اور وہ کیونکہ اس بی بی کو حرم رسول اللہ بننا تھا، اس لیے وہ کمالات، وہ فضائل وہ اس بی بی کو عطا۔ 80,000 اونٹ تجارت کے لیے اس بی بی کے جاتے تھے، اور صرف
جو ہے وہ عرب میں نہیں، مکہ میں ہی نہیں، شام میں، عمان میں، فلسطین میں، مصر میں بی بی کے جو کاروباری تجارت کے جو سامان تھے وہ سیدہ کے جاتے تھے. ملکۃ العرب بی بی نے تجارت کی، بزنس کر کے بھی. آج دیکھیں 1400 سال پہلے کی بات ہے، لیکن بزنس کر کے آج کل کے دور کی ہمیں سیدہ نے بتایا کہ نہیں، اگر ایک لڑکی بزنس کرنا چاہے، کاروبار کرنا چاہے، خود کو سٹرونگ کرنا چاہے تو پڑھو، میری شخصیت کو پڑھو، میری سیرت کو پڑھو کہ کس طرح میں نے جو ہے وہ شانہ بشانہ چل کے اپنے بابا کا نام بھی روشن کیا، اپنی نسل کا نام بھی روشن کیا، اور پھر کس طرح میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی خدمت کی، ان کا ساتھ بھی دیا. اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ما قاما الس قام الدین الا سیف علی و مال خدیجہ. فرمایا کہ دین اسلام کی ترویج میں، دین میں اگر مضبوطی ہے، استحکام ہے، تو دو ہستیوں کی فضیلت ہے، ایک سیف علی اور دوسرا مال خدیجہ. یعنی جو کام احد میں، خندق میں، خیبر میں، حنین میں مولا علی بادشاہ کی تلوار کر رہی ہے، وہ کام مال خدیجہ کر رہا ہے. اس طرح سیدہ نے دین اسلام کی خدمت کی. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر بات کی. کیونکہ وقت تھوڑا ہے، افطار ٹرانسمیشن ہے، اس وقت ہم افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں. لاہور اور اس کے مضافات میں جو آج افطاری کا وقت ہے وہ 6:31 اور 32 کے درمیان ہے. آپ لاہور اور اس کے مطابق جو باقی علاقے ہیں اس کے مطابق روزہ افطار کریں گے. ہمیں افطار کی بریک پہ جانا ہے، ہمارا بھی افطار تقریباً ریڈی ہو چکا ہے. آپ لوگ بھی دسترخوان پہ موجود ہوں گے. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا ہے، ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے پاکستان کا بھلا ہو، ہم سب کا بھلا ہو. ایک شارٹ بریک پہ جائیں گے، افطار بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. تو جی بریک کے بعد خوش آمدید. اللہ کے نام پہ روزہ رکھا تھا، اس کے نام پہ روزہ افطار کیا، اور بڑا شکر اس کی ذات کا کہ روزے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے دی ہیں اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے. آج 10واں روزہ اختتام پذیر ہوا ہے. ہم اب 11ویں روزے میں یعنی عشرہ استغفار میں داخل ہو چکے ہیں. موضوع جو تھا آج کا ہمارا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال اور ان کی شخصیت کے حوالے سے تھا. تو ہمارے ساتھ جو مذہبی اسکالر عالمہ فائزہ جعفری صاحبہ موجود ہیں، ان سے اس پہ ہی مزید بات کرتے ہیں. جی میم، جیسے کہ ہم بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، یہیں سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار کیا ہے؟ بسم اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر النساء خدیجہ و خیر النساء بنت عمران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ عورتوں میں سب سے بہترین جو عورت تھیں وہ جناب مریم تھیں، اور میری امت میں جو سب سے بہترین عورت ہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. خیر النساء العالمین و بنت عمران و مریم و بنت مزاحم و آسیہ و بنت محمد و فاطمہ و بنت خویلد و خدیجہ. فرمایا زمانے بھر کی عورتوں میں سے 4 عورتیں بہترین ہیں. جناب مریم بنت عمران، جناب آسیہ بنت مزاحم فرعون کی جو بیوی تھی، میری بیٹی فاطمہ بنت محمد، اور خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد. بالکل ٹھیک. یہ 4 عورتیں جو جنت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوں گی، اور دوسری دنیا کی تمام عورتیں ان 4 مستورات پر رشک کریں گی، ان کی عظمت پر، ان کی فضیلت پر. اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے رسول، آپ پر جو نعمت اتاری گئی اس کو بار بار یاد کرتے رہیں، اس کو بار بار پکارتے رہیں. تو اس آیا کی جو مصداق ہستی ہیں وہ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا ہیں کہ بی بی نے اپنی زندگی کے 25 سال رسول اعظم کے ساتھ گزارے. اور جناب رسول خدا کی دوسری ازواج یہ روایت کرتی ہیں کہ جب بھی ہم رسول اللہ کے قریب بیٹھتی اور جناب رسول خدا ہمارے درمیان میں بیٹھ کے اپنی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے تھے، جس مقام پہ ان کا ذکر ہوتا
رسول ان کی فضیلتوں کو جو ہے وہ یاد کرتے, ان کے قصیدے پڑھتے. یعنی قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ اپنی جو آپ پہ نعمت اتاری گئی اسے بار بار یاد کرتے رہیں. بہت خوبصورت بیان ہو رہا ہے, لیکن نعمت خدیجہ نعمت خدیجہ ہے. لیکن ہمارے پاس کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے, اب ہماری جو ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ 5 سے 7 روز ہوتی ہے, افطار کے وقت ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں, لیکن کیونکہ اب وقت بڑھتا جا رہا ہے تو افطار کا وقت کے بعد یہ وقت بہت قلیل بچتا ہے. موضوع ایسا ہے جس پہ مزید بات کرنے کو دل ضرور کر رہا ہے, لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے. آپ کا آنے کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھیں عالمہ فائزہ جعفری, آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں. نعت رسول مقبول ثنا خوان رسول میمونہ ساجد, آپ سے بھی ایک نعت سنتے ہیں جاتے جاتے کلوزنگ میں. میکونگ اور کشمیر آئل کا بہت شکریہ, بہت اچھی افطار. اور شیف منیر آپ کا بھی بہت شکریہ. آباد رہیں, شاد رہیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. ہم آپ سے اجازت لیں گے, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی ہم کلوز کریں گے ایک نعت رسول مقبول سے, میمونہ سے سنیں گے, اور اسی سے خدا حافظ.